تو اب حضرت سلمان علیہ السلام چونکہ توحید کے امام ہیں، دنیا پہ اللہ تعالیٰ کے ریپرزینٹیٹو ہیں، جب وہ یہ بات سنتے ہیں نا تو کہتے ہیں میں تیری اس بات کی تصدیق کروں گا کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹا بہانا تو نہیں کہیں کر رہا تو، ورنہ تو سلمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں مجھے تو پہلے علم غیب اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، میں تو اتنی دور میں دیکھ سکتا ہوں، وہ تو اللہ دکھائے گا تو دیکھیں گے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور اس ہدہد کو کہا، اچھا یہ کوئی سٹوری نہیں ہے جو آپ کے علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ ورڈ بائی ورڈ سورہ النمل آیت نمبر جو ہے وہ 15 سے لے کے 44 تک 30 آیات ہے، جو چیز ان آیات سے ہٹ کے آئے گی میں اس کو مینشن بھی کر دوں گا۔ تو وہ خط لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ خط لے جاؤ اور جا کے ملکہ جو ادھر کیا ہے، ملکہ بلقیس جو ہے یہ اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے، قرآن میں صرف ایک عورت کا ذکر ہے کہ جو حکومت کرتی تھی، اور خط اس کو دے کے پھر دیکھنا اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد جناب لے کے خط پہنچا ہے اور جا کے اب ہدہد ایک خط لے کے آ رہا ہو اور ملکہ کے وہ جا کے بیڈ روم میں سیدھا جا کے لینڈ کرتا ہے، کوئی سیکورٹی گارڈ کوئی کچھ نہیں روک سکتا، وہ کھڑکی سے آ کے اس میں لینڈ کر کے سامنے لا کے اس کے خط پھینکتا ہے۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام کا خط وہ کھولتی ہے تو وہ اس خط میں تو 2 ٹوک جملے لکھے ہوتے ہیں، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تم سر تسلیم خم کر کے فوراً میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ بس یہ 2 لائنوں کا ایک جملہ ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے سرداروں سے مشورہ کرتی ہے تو وہ کہتی ہے میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے اور یہ معزز خط سلیمان کی جانب سے ہے، انہ من سلیمان، سورہ النمل آیت نمبر 30، یہ واحد مقام ہے جہاں سورت کے اندر بسم اللہ شریف آئی ہے۔ ایک عزت والا خط آیا، عزت والا وہ اس لیے کہتی ہے وہ اس کو پتہ چل گیا کہ غیر معمولی بندہ ہے کہ ہدہد جس کا خط لے کے آ رہا ہے میرے پاس، تو ظاہر ہے یہ کوالٹی تو اس کے پاس نہیں تھی، یہ کوئی اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ جس کو اللہ نے یہ حکومت دی ہے کہ جانوروں میں بھی اس کی حکومت ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ایک معزز خط میرے پاس آیا ہے جو سلیمان کی جانب سے ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے یہ سنت ٹھہری کہ جب آپ کوئی خط لکھے کسی کو تو بسم اللہ سے اس کا آغاز کریں، اور اس میں یہ ہے کہ سر تسلیم خم کرو اور میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ تو وہ اپنے سرداروں سے کہتی ہے کہ میں تمہیں پتا ہے کہ میں کوئی کام اس وقت تک نہیں کرتی جب تک کہ میں مشورہ نہ کر لوں، ہر معاملے میں تم سے میں مشورہ کرتی ہوں۔ سبا کی وہ ملکہ تھی، تو مجھے بتاؤ تم مجھے کیا مشورہ دیتے؟ تو سردار تو آپ کو پتا ہے جو ان کی تو ایک خاص جنگجو نیچر ہوتی ہے، انہوں نے کہا ہم تو بڑے طاقتور ہیں، بڑے زور آور ہیں، ہم ہر طرح کے بادشاہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں حکم دیں دیکھی جائے گی۔ لیکن وہ تو سمجھدار ہوتی ہے نا، جس میں مجھے بھی آگے لوگ پھونک چڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کام کو کس حکمت سے لے کے چلنا ہے۔ تو وہ ملکہ کہتی ہے کہ اس کو تو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، ان کی ساری پھوپا نکال دے گا وہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ملکہ آگے کہتی ہے، اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے نقل کیے، وہ کہتی ہے کہ یاد رکھنا بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں نا تو وہاں کے شرفاء کو ذلیل کر دیتے ہیں، تو یعنی یہ جو ہمارے پاس ملک ہے یہ بھی ہمارا چھین جائے گا، ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ہم اس شخص کا مقابلہ کر سکیں۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں انگریزوں نے یہ کیا نا، جب انگریز یہاں حکومت میں ہے نا سب سے زیادہ ذلیل انہوں نے کیا ہے خاندان مغلیہ کو، اس لیے کہ وہ یہاں پہ رولرز تھے، تو انہوں نے کہا پہلے تو جناب ان کو اتنا ذلیل کرو نا کیونکہ ان کے اندر جراثیم موجود ہے حکومت کرنے کے، ان کو تو ذلیل و خوار کرو۔ تو وہ ملکہ کی بات یونیورسل ٹروتھ اللہ نے نقل کیا کہ جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے شرفاء پھر سب سے پہلے وہ ذلیل ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس میں جلدی نہیں ہمیں کرنی چاہیے، میں سلیمان کو نا کچھ گفٹ بھیجتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ اس کے رسپانس میں وہ کیا کرتا ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ وہ واقعی ایک دنیا دار بادشاہ ہے یا اللہ کا ریپرزینٹیٹو ہے۔ یہ اس نے چیک پوائنٹ رکھا کہ اگر دنیاوی بادشاہ ہوا تو دنیاوی بادشاہ پرانے زمانوں میں دوسرے ملکوں پہ کیوں حملہ کرتے تھے؟ تاکہ اس کی دولت ہتھیائے۔ تو اگر ہم جزیہ دینے پہ آمادہ ہو جائیں اور سالانہ ہم ایک رقم مقرر کر لیں گے اتنا آپ کو ٹیکس یہ جزیہ دیا کریں گے تو وہ ٹل جائے گا، تو وہ بڑے زیادہ تحائف دے کے نا ایلچی روانہ کرتی ہے سلمان علیہ السلام کے پاس، اور وہاں پہ سلمان علیہ السلام کے پاس جب وہ ایلچی پہنچتے ہیں تو سلمان علیہ السلام تو اسٹریٹ فارورڈ ان کو جواب دیتے ہیں کہ مجھے جو کچھ اللہ نے دیا ہے تمہاری یہ دنیا کی عقیل دولت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، مجھے تو اللہ نے کیا حکومت دی ہوئی ہے۔ تو بلکہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی نقل کی ہے، سلمان علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھے ایسی حکومت دینا جو میرے بعد میں کسی کو نہ ملے، اور انسانی تاریخ میں سلمان علیہ السلام سے بڑا بادشاہ نہ ان سے پہلے کو گزرا ہے نہ بعد میں جس کو اس لیول کی اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہو۔ تو وہاں پہ جب ایلچی پہنچتے ہیں تو وہ ان کو اسٹریٹ فارورڈ جواب دیتے ہیں اور ان کو واپس کر دیتے ہیں کہ جاؤ اور اپنی ملکہ کو بتا دینا کہ اب ہم وہ لشکر لے کے آئیں گے جس کی تاب تمہارے لشکر نہیں رکھ سکتے، انتظار کرو ہمارا۔ تو وہاں سے چلے جاتے ہیں، وہ تو چلے جاتے ہیں، اور سلمان علیہ السلام کو پتا ہوتا ہے کہ وہ مطیع ہو کے آئے گی، کیونکہ وہ سمجھ گئے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ جو ڈیسیژن کیا ہے وہ کیوں کیا۔ اب یہ فاصلہ آلموسٹ 2000 کلومیٹر کا ہے، قوم سبا آباد تھی یمن میں اور حضرت سلمان علیہ السلام یروشلم میں بیٹھے ہوئے تھے، بیت المقدس ایلیا شام کے اندر، آلموسٹ 2000 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ فاصلہ طے کرنے کے لیے بھی 40 سے 50 دن پیدل چاہیے۔ تو سلمان علیہ السلام جب ان کو واپس کرتے ہیں، وہاں پہ جب واپس ہاتھ پہنچتا ہے تو ظاہر ملکہ تو پہلے ہی اس کو سمجھ آ گئی ہوتی ہے کہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، تو ملکہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں خود سلیمان کے پاس جاؤں گی، کیونکہ اس خط میں پہلے میں کیا لکھا تھا کہ مطیع ہو کے میرے پاس حاضر ہو۔ سر یہ بادشاہ کا آپ لیول دیکھیں کہ دوسرا بادشاہ جنگ بھی نہیں کرنی پڑ رہی، سیدھا وہ خود حاضر ہو رہا ہے۔ خیر اس بات کو کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، جب اس کا لشکر آنے کے 3-4 دن یا کچھ دن باقی رہ جاتے ہیں نا، تو سلمان علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو